تمام پریس کے معزز اعمال کا دل و جان سے ممنون مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا اور ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم لوگ بھی ایک ساتھ بیٹھ سکیں اور جو کرنٹ ملکی سچویشنز چل رہی ہیں ان پہ کچھ بات چیت کر سکیں۔ اس کے بعد جی جیسا کہ آپ لوگ سب بہتر جانتے ہیں آج کل جو کرنٹ پریویلنگ سچویشنز ہیں، پولیٹیکل سچویشنز ہماری اور جو بھی جس طرح کا ٹیمپرامنٹ اس ملک میں ایگزسٹ کر رہے ہیں، تو آج ہم نے سوچا اس کے بارے میں تھوڑی سی اپنی رائے بھی پیش کی جائے آپ سب کو اس کے بارے میں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں؟ ابھی آپ دیکھیں یہ جو سلسلہ چل رہا ہے روز ٹی وی پہ ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑنے کا، چھیننے کا، باتیں ایسی کرنے کا، میں سمجھتا ہوں یہ اس ملک کے لیے اچھی بات نہیں، کسی کے خلاف نہیں بولنا چاہیے۔ اب میں اپنی بات تو کر سکتا ہوں جی کہ میں نے آپ کے لیے کیا کرنا ہے، میں نے ملک کے لیے کیا کرنا ہے، میں نے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے کیا کرنا ہے، مجھے کسی دوسرے کے حلقے میں گھسنے کی کیا ضرورت ہے یا اس کے خلاف بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جس موضوع پہ میں دل سے آیا ہوں، یقین کریں مجھے میرے آنسو نکل آتے ہیں جب میرے پاس لوگ آتے ہیں صبح ملنے، عورتیں آتی ہیں بیچاری، غریب بچے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن کا ایک ٹائم کا ہم کھانا کھاتے ہیں، دوسرے ٹائم کا کھانا ہم نہیں کھاتے۔ اب دیکھیں کہ اتنی لعنت ہے میں سمجھتا ہوں ہم پہ کہ جو ہم یہ پولیٹیشین اپنے آپ کو کرواتے ہیں، اگر کوئی بھوکا سوتا ہے تو یہ پھر ہماری مسلمانیت غلطی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے فوکس جو ہے نا اس وقت مہنگائی پہ ہمیں ڈالنا چاہیے اور فوکس مہنگائی کو کم کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے جو غریب لوگ ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو کھانا کھلا کے آرام سے تینوں ٹائم کھانا کھلا کے سنائیں، اور پڑھائی کے لیے، ایجوکیشن کے لیے۔ میرے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ کتنی مہنگائی ہے، اسی لیے تو نہیں ہے کہ ہم ٹی وی پہ آتے ہیں تو ہم ایک کے خلاف بولتے ہیں، دوسرے کے خلاف بولتے ہیں، کسی کے حق میں بات کرتے ہیں، یہ باتیں ٹھیک نہیں۔ ہمیں اس ملک کو ترقی دینی ہے، اس ملک کی عوام کے لیے ہم آتے ہیں، جب ووٹ لیتے ہیں عوام سے لیتے ہیں تو عوام کو ہم نے ریس دینا ہوتا ہے۔ جب 250 روپے کلو لے کے نا ایک مائی بیچاری آتی ہے ٹماٹر، تو اس نے پھر آگے دعائیں تو دینی کوئی نہیں ہے، وہ بدوائیں دیتی ہے، تو اس میں ہم بھی شامل ہوتے ہیں، ہمیں بھی بدوائیں پڑتی ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس پہ فوکس ہونا چاہیے کہ یہ غریبوں کے بچوں کو پڑھانا چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ ہم جو ہمارا یہ چل رہا ہے سیاسی معاملات، ایک غلط فہمی ہے جو پیدا کی گئی ہے۔ جب ٹی وی پہ ہمارے بیٹھتے ہیں اس موجودہ گورنمنٹ کے ایم پی اے، ایم ایل اے یا منسٹر صاحبان بیٹھتے ہیں جو کرائے پر آئے ہوئے ہیں، جیت کر بھی نہیں آئے، صرف تنخواہ لینے آئے ہیں، کرائے پر آئے ہوئے ہیں، وہ جب یہ بولتے ہیں کہ یہ اس نے بیان دے دیا، فلانا بیان دے دیا، یہ غداری کا مقدمہ ہو گیا، یہ غداری بن گئی، یہ انتشار نہ پھیلائیں خدا کے لیے اس ملک میں۔ ہم اس قابل نہیں ہیں، نہ ہمارا ملک اس قابل ہے کہ انتشار پھیلایا جائے۔ اس وقت انتشار کے وقت نہیں ہے، اس کو انتشار کو ہم نے مل جل کے ختم کرنا ہے، اور تو کسی نے آج ختم نہیں کرنا، ہم نے ختم کرنا ہے نا آپس میں بیٹھ کر۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری جو کوئی بھی حکومت ہوتی ہے اس کے 4-5 ستون ہوتے ہیں، اس پہ وہ حکومت کھڑی ہوتی ہے۔ اس میں سے ایک ستون تو آپ خود ہیں، میڈیا بھی اس میں شامل ہے، ایک ہم لوگ ہیں جو سیاست کرتے ہیں، اور میڈیا اور یہ عدلیہ ہے، علماء ہیں اور ہماری افواج ہیں، یہ مل کر اس حکومت کو چلانا ہوتا ہے۔ لیکن جب حکومت ہی نمائندے ایک طرفہ چلیں گے پھر تو کیسے چلے گا معاملہ، مشکل ہو جاتا ہے وہ۔ بہرحال فوج کی جہاں تک تعلق ہے، آرمی ہمارے جو ہے، اس کا میں آپ سے بتاؤں کہ میرے اپنے سگے بھائی تو ابھی بھی فوج میں، ایک دونوں کرنل ہیں، اب ریٹائر ہوئے ہوں، لیکن میرا جو بڑا بھائی ہے ان کا 71 کی جنگ میں ان کا یہ ہاتھ کٹ گیا تھا، یہاں سے ان کے ہاتھ میں گولا کٹ گیا، ابھی وہ غازی ہیں۔ میرے ان سے بڑے بھائی ہیں جاوید صاحب، وہ بھی آرمی کے تھے، غازی ہیں وہ بھی۔ ابھی میرا بھتیجا ہے کرنل ہے، وہ ہارڈ ایریا میں، اس بیچارے کے پاؤں پہ گولی لگی ہے، اور وہ کم از کم 3 مہینے ہاسپٹل میں رہا ہے، ابھی اس کا ٹھیک بھی ہونا۔ میرا ایک بھانجا ہے وہ لاہور میں ہوتا ہے، وہ میجر ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم تو خود فوج کے آدمی ہیں، فوج ہمارا گھر کی فوج ہے، ہمارے بہن بھائی، ہمارے رشتے دار سارے فوجی ہیں۔ ہم فوج کو کس طرح خدا نہ خواستہ اس کے خلاف کیوں بات کریں گے، اور کیا بات کیا، کیوں کی جائے بات نہیں کرنی چاہیے۔ فوج ہماری محفوظ ہے، فوج ہماری، ہم گھروں میں جو سوتے ہیں نا آرام سے، یہ ڈیوٹی دیتے ہیں بیچارے، یونیفارم کو تو ہم ویسے سلوٹ کرتے ہیں، چاہے وہ یونیفارم
आर्मी हो, चाहे वो फौजिया हो, चाहे वो नेवी हो, और चाहे हमारी पुलिस हो। और पुलिस का भी देखें, हम तो घर में सोए होते हैं आराम से, कोई चाहे रात में सर्दियों की रातों में जो फिर रहे होते हैं, ड्यूटी दे रहे होते हैं। तो इसलिए हम सब का पाकिस्तानियों का ये फर्ज है कि हम इसकी जो होती है यूनिफॉर्म, इसको सलूट भी करें, इसका शुक्र भी अदा करें, इसको सलाम भी करें, कि उनकी वजह से हमारे रिश्ते महफूज हैं, हमारे पैसे महफूज हैं, हमारे घर महफूज हैं, हम महफूज हैं। करना तो इतना रस होता है, लेकिन इनका भी बहुत हमारा होता है। उसके बाद दूसरी बात ये थी कि बहुत आज 72-73 साल हो गए पाकिस्तान को बने, और बहुत जुल्म हो गया, बहुत चलती है इस मुल्क के साथ। पहले आपको पता है हमारा मुल्क ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, दो पाकिस्तान एक था, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान इलाके दो थे, तो वो एक रह गया। अगर यही अब बातें इसी तरह चलती रहेंगी, इसी तरह हम एक दूसरे जवान पकड़ते रहेंगे, एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहेंगे, तो खुदा ना करे मेरे मुँह में खाक खुदा बहुत दिन हमें आते जाएगा, वरना तो हमारे बच्चों के नजर हम जो ये बातें कर रहे हैं बच्चों को क्या देकर जाएंगे। हम चाहते हैं अपने बच्चों के लिए कुछ करके जाएं। मैं नून के टिकट पर इलेक्शन, नून का टिकट मिला है, मैंने इलेक्शन लड़ा है, और यकीन करें कि इस 72 साल में इतना काम हुआ जितना मैं इस अस्तंदार और सर्जन मैंने काम किया। अगर मैं ग्रुप बोलता हूँ तो आप मुझे बताएं, मुझसे पूछें कि आप ग्रुप बोल रहे हैं। सबसे ज़्यादा मैंने, और 6वां नंबर था मेरा पूरे पंजाब में, 6वां MP में था जिन्हें सबसे ज़्यादा जिसको फंड मिले। लेकिन फंड ऐसे नहीं मिल जाता कि वहाँ पड़ा हुआ है तो वो उठा के देंगे जी ले जाए फंड। वो उनको उनसे बताना पड़ता है, उनको ट्रायल करना पड़ता है, उनको दिमागी तौर पर, दिली तौर पर उनको हमें पता नहीं होती सही बात कि हमारे हल्के में ये प्रॉब्लम है, हमारे बच्चों के लिए प्रॉब्लम है, हमारे कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है, हमारे हॉस्पिटल्स नहीं है। तो आप मेहरबानी करें, हमें ये दें, तो नहीं वोट मिलेंगे, हम काम करेंगे तो वोट मिलेंगे, वरना वोट नहीं मिलेंगे। तो अल्लाह भला करे, उन्होंने मुझे जरूर बहुत ऑर्गेनाइज किया, बहुत मुझे उन्होंने ये मेरे फंड्स स्लिप्स उन्होंने इशू किए हैं, वो बहुत काम हुए मेरे। बुहारी साहब गवाह इस बात पे, मैंने एक रोड बनाई थी, वहाँ ही कह रहे थे बुहारी साहब, रोड मैंने जो बनाई थी, बड़ी रोड थी ना, बहुत बड़ी रोड थी, जबरदस्त रोड, बहुत रोड मैंने बनाई है। बहरहाल मैं तो यही कहूँगा, अमन और ईमानदारी से और आपस में मिलजुल कर हम इस मुल्क की खिदमत करें, तो ये मुल्क भी तरक्की करेगा, हमारी आवाम भी खुशहाल होगी, और आवाम की खिदमत जो है ना, ये मिलजुल के देते होती है। अब अकेला मैं इस नहीं कर सकता हूँ कि सारे मुल्क की मैं खिदमत कर सकता हूँ या पूरे अपने इलाके की खिदमत कर सकता हूँ, सब मिलजुल के होती है, सबकी अपनी अपनी एक लाइन है, सब में उसमें चलना होता है। बहरहाल अभी आपने कोई आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से, आप भी अभी नून से नवाज शरीफ के बयानी से मुतफिक हैं आप? मुझे टिकट मिला था, मैंने इलेक्शन लड़ा, टिकट नहीं मिला, मैं नाराज नहीं हुआ। मैं खुदा की रज़ा समझ के खुदा को नहीं मंजूर होगा, मैं खामोश होकर बैठी हूँ, मैंने पार्टी नहीं छोड़ी। लेकिन जो बात आपने की है, जो उनका बयानिया था, मुझे यकीन करें अभी तक नहीं पता कि उनका बयानिया क्या था। मैं बीमार था, मैं कल परसों ही था, मैं 15 दिन बीमार था, लेकिन बयानियों को जब रोड पे पेश किया जाता है ना, मैंने आपको पहले कहा कि टीवी में बैठकर हमारे वो उजरा, वो हुकूमती बंदे जब हर उसको बयान करते हैं, तो उसका क्या शावेर साहब मेरी बात सुने, आप का तल्लक मुस्लिम लीग नून के साथ है जी, मियाँ साहब क्या बड़े वफादार हैं जी, ये कैसे हो सकता है कि उनके बयानिए के बारे में आपको इल्म ना हो? देखें शावेर साहब, देखें आप एक सियासतदान हैं और अटक की आवाम आपको मानती है, तो ये कैसे हो सकता है कि यहाँ सादिक के बयान से आप वाकिफ़ ना हो, और जो वो बैठ के लंदन में अल्ताफ़ हुसैन की तरह जो ख़ताब कर रहे हैं, फ़ौज को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और हमारे अदारों को, तो आपके इल्म में ना हो, यह किस तरह हो सकता है? जी, बंदा बीमार भी हो सकता है, बीमार हो सकता है, जो बंदा बीमार हो उसको जरूरी तो नहीं कि सारे बयानियों का पता होगा या वो सारे
اخبار پڑھ رہا ہے, ٹی وی دیکھ رہا ہے. نہیں, ایاز صادق نے جو بیان دی, ایاز صادق نے جو بیان دی اس کے بارے میں جی سب بیانی کا مجھے نہیں پتا, میں آپ سے الفن کہہ رہا ہوں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں بیانیوں کو اگر موڑ پروڑ کر بتایا جائے گا فیلڈ پہ بیٹھ کر اور اس کی خوشی غلط کی جائے گی تو کیا ذہن میں جائے گا. اچھا چلے میں پریس کانفرنس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایاز صادق صاحب نے اسمبلی کے فورم پر کھڑے ہو کر انہوں نے جو ابھی لندن کا جو واقعہ تھا, جو صاحب نے باقاعدہ جنگ جیتی تھی 27 فروری والی, اور پوری دنیا میں پاکستان کی فوج کا اور پاکستان کا بڑا جو نام تھا وہ بلند ہوا, دشمن کو ہم نے آنکھیں دکھائیں, لیکن ایاز صادق صاحب نے جو بیان دیا انہوں نے بڑا کمزور بیان دیا کہ جب ابھی لندن کو جب رہا کرنا تھا تو جو ہمارے وزیر داخلہ تھے ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی. تو کیا اس کا فائدہ پاکستان کو ہوا ہے یا ہماری آرمی کو ہوا ہے یا آپ کے نواز شریف صاحب کو ہوا ہے یا انڈیا کو ہوا؟ کس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی؟ جی کچھ میرے جو علم میں بات ہے, جنرل صاحب کا نام لیا, میرے علم میں بات یہ ہے جی کہ کسی نے کہا ہے جی کہ انہوں نے یہ بیانیہ جو دیا تھا یہ ان نے نہیں دیا تھا شاہ محمود قریشی کے, انہوں نے بیانیہ دیا تھا آرمی چیف کے خلاف, لیکن یہ جھوٹ ہے, غلط ہے. انہوں نے بیانیہ دیا تھا اس میں اسی کے خلاف دیا تھا, شاہ محمود قریشی کے خلاف دیا تھا, اور یہ اسمبلی میں دیا تھا. اسمبلی میں شاہ محمود تھا, وہاں پہ ہمارے چیف صاحب نہیں تھے, ٹھیک ہے نا. اب ان کا جو بیانیہ ہے وہ آج وہ بھی کھل گیا. آج لاہور میں پمفلٹ پکڑے گئے ہیں, بہت بڑے بڑے بینرز پکڑے گئے ہیں جن پہ ایاز صادق صاحب کی تصویر ہے اور مودی کی تصویر ہے, اور جب ان کو پکڑ کے لوگوں نے مارا کہ کہاں سے رہے ہو, کہتے ہیں جی یہ منسٹر ہیں فوڈ کے علیم خان, انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ کام نہیں جاتا, ہم تو مزدور لوگ ہیں, ہمیں پتہ شاویز صاحب چلے وہ تو پکڑے گئے, لیکن یہ جو جس بیان کی میں بات کر رہا ہوں یہ پوری دنیا نے سنا ہے. مطلب کہ یہ ایک میں اپنی نہیں بات کر رہا کہ میں نے سنا, یہ پوری دنیا نے یہ بیان سنا ہے. اور جس طرح سے لندن میں بیٹھ کے نواز شریف صاحب آرمی چیف کا کوئی انہوں نے 50 دفعہ نام لے کر ڈائریکٹ ہٹ کی ہے, تو ہم تو یہ آپ سے بات کر رہے ہیں, آپ پریس کانفرنس میں بیٹھے ہیں, آپ یہ فرمائیں کہ کیا جو آپ کے جو پارٹی کے جو یہ لیڈران ہیں, جو آپ کے ممبران ہیں, کیا وہ اس طرح کی باتیں کر کے کس کو خوش کر رہے ہیں, ہمارے ملک کو کمزور نہیں کر رہے؟ دیکھیں جی میں نے شاویز صاحب سے ٹویٹر میں جلسہ ہوا, اس میں میاں صاحب نے ایک خطاب کیا ہے, اور انہوں نے کہا یہ فوج جو ہے, یہ جو ہماری یونیفارم ہے, یہ ہماری یونیفارم ہے, یہ فوج کی یونیفارم ہماری یونیفارم ہے, تو اس سے زیادہ تو میرا خیال ہے کو کیا ہو جائے گی. نہیں, تو جو انہوں نے گجرانوالے میں جو خطاب کیا اس میں آپ دیکھیں شاویز صاحب یہ وہ چیزیں ہیں جو نیٹ پر موجود ہیں, لیکن وہ ہم نے تو نہیں ڈالی, ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ذاتی طور پر اس چیز کا دکھ ہوا ہے, ٹھیک ہے ہم جرنلسٹ ہیں, لیکن اس طرح کی جو گفتگو ہے, آج جو بھارت ہے انڈیا, اس کا جو چینل ہے جتنے بھی, وہ پاکستان ایک انتہائی کمزور ملک ہے, ہماری جو فوج ہے وہ بڑی کمزور ہے, جبکہ پاکستان کی فوج کو پوری دنیا میں مانا جاتا ہے. تو آپ کچھ تو فرمائیں نا کم از کم. انڈیا کی تو آپ بات نہ کریں, وہ ہمارا دشمن ہے. ہاں جی, اس نے تو ہماری اچھی بات کرنے نہیں ہے نا. جی جی, کب بات کرے گا؟ اس نے ہمارے کشمیر پہ قبضہ کیا ہوا ہے, اور روزانہ وہ LOC کی فائرنگ کرتا ہے, ہمارے نیتا لوگ بچوں کو مارتا ہے. جی شاہ, تو مجھے بولتے ہیں اس میں کیوں نہیں بولتا؟ شاویز صاحب میرے سوال کا جواب آپ نہیں دے رہے. میں آپ کے سوال کا جواب دیکھیں, میرے سوال کا جواب دیکھیں, سر آپ بیمار رہے ہیں, آپ نے انڈیا کا نام لیا. جی, اچھا سر نہیں, میں ایک بات کر رہا ہوں, دیکھیں میں مانتا ہوں آپ بیمار رہے ہیں, دیکھیں سارے لوگ بیمار ہوتے ہیں, لیکن بیمار آدمی اتنا مطلب کہ دیکھیں اس کو خبر نہ ہو کسی بات کی, اس طرح تو نہیں ہوتا نا. تو آپ دیکھیں ادھر پریس کانفرنس کے لیے بیٹھے ہیں, تو آپ تو کچھ تو فرمائیں نا. اچھا چلے ایک بات اور سال سوال کر لیتے ہیں, اگر یہ جو باتیں ہم بتا رہے ہیں, یہ سارے لوگ کھڑے ہیں, یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, اگر یہ درست ہے تو کیا آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ کیا درست ہے؟ جس طرح شاہ محمود قریشی کے بارے میں ابھی لندن کے حوالے سے جو بات کی گئی. جی ایاز صادق, اچھا چلے, ایاز صادق صاحب نے بھی اس کی وضاحت کی ہے, میں نے بھی وضاحت کر دی, اور آج آپ کو بتا بھی دیا کہ ان کے خلاف مودی کے ساتھ جو فوٹو لگ رہے تھے اس کا بھی تو آپ نے فرمایا نا. اچھا چلے سر, آپ یہ بتائیں کہ ہمارا جو ملک ہے, چلے ہم وہ نہیں کرتے جو بات آپ نہیں کرنا چاہتے, ہمارے ملک کے اندر جو دہشت گردی ہے کس عروج پر تھی, ہماری دہشت گردی کو کس نے ختم کیا؟ جب پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا آتا ہے ٹائم جو مشکل گھڑی کا ہوتا ہے, تو اس وقت کون ساتھ دیتا ہے؟ اور ذرا شہداء کے بارے میں بھی بات کریں جو جنہوں نے سردوں کے اوپر, جی چلے یہ بات کر رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی تھی
نون کے دور میں اس پہ شروع ہوا تھا ضرب اصل جس کو کہتے ہیں، اس پہ شروع ہوا تھا. اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، میں خود ایم پی تھا اس وقت. تو ہماری فوج نے، ہماری پاک فوج نے جان کی قربانیاں دے کر اس کو ختم کیا. تو وہ ختم ہو گیا تھا. آج آپ پھر دیکھیں وہ شروع ہو رہا ہے. آج تو ہم نہیں ہیں نا، ہم تو گورنمنٹ نہیں، جو شہید ہوئے، جو شہید ہوئے ہیں، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. میں خود جاتا ہوں قبرستان میں، ہمارے بھی دو شہید ہیں، ان کے جھنڈے لگے ہوئے، میں خود جاتا ہوں عید کرنا جاتا ہوں ان کے، خود جاتا ہوں سلام سلوٹ پیش کرتا ہوں ان کو. ہمارے بھائی ہیں تو غیر بھی تو نہیں ہے. فوج کون ہے؟ فوج میں ہم، فوج آپ ہیں، فوج ہمارے بھائی ہیں. صرف کیا فرق ہے؟ انہیں یونیفارم پہنے والے یونیفارم پہنے ہوئے، لیکن غورب ایک ہے. ملک صاحب سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا کوئی بھی عہدیدار یا کارکن یا ایم پی وغیرہ اگر اللہ نہ کرے وہ پاک فوج کے خلاف کوئی زبان استعمال کر رہے تھے تو کیا ملک شاویز یا ان کا گروپ ان کے اگینسٹ جائیں گے یا نہیں؟ ان کے نہیں، میں آپ سے کہوں کہ اگر کوئی اپنی اس کا بیانیہ اپنا ہے، اگر وہ خدا نہ خاصہ کہتا ہے اس کو تو میں نہیں کہہ سکتا. لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ یہ غلط ہے، یہ بھی کہنا چاہیے. میں کم از کم نہیں کہوں گا کبھی بھی. فوج ہماری ہے، ہم نے فوج کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. 65 کی جنگ فوج نے ہمیں جیت کر دی ہے، 71 کی جنگ فوج نے ہمیں جیت کر دی ہے، اور ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے. ہمارے صاحب ہم نے یہ دیکھا 2 3 4 دن سے جتنے بھی مسلم لیگ نون کے ملک اعتبار صاحب ہیں، انہوں نے اپنی بڑی اچھی طرح نون کے نہیں نہیں میری سنیں نا، چلے چھوڑ گئے، چلے ٹھیک ہے، پہلے تو تھے نا. اچھا اسی طرح شجاع خان زادہ صاحب کے جو بیٹے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن مجھے لگتا ہے سر کہ یہ قسم کھا کر بیٹھے ہیں کہ انہوں نے اپنی پارٹی کی کسی بات کے اوپر کوئی بات نہیں کرنی. تو پھر پریس کانفرنس کا سر کیا فائدہ ہوگا؟ میں تو ان بات کی بات کر رہا ہوں. نہیں سر نہیں کر لینا، ہمارے سوال کا جواب تو کوئی نہیں ہے. سوال کا جواب اس لیے نہیں آتا کہ میں ان دنوں میں بیمار تھا. آپ کو سوال مجھ سے کیوں پاکستان کے اندر سرکاری اداروں کو آپ کی پارٹی کے جو لیڈران ہیں ذلیل کر رہے ہیں، فوج کو ذلیل کر رہے ہیں، پوری دنیا میں کر رہے ہیں. سر تمہارے یہ تو بات ہے، یہ سارے کھڑے ہیں، ہم سے پوچھو. آپ پاکستانی ہیں، آپ بھی پاکستانی ہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں، ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں. آپ یہ اداروں کو لڑانے کی بات نہیں، ہمیں دکھ ہوا اس بات کا کہ جس طرح کا بیان کیا ہے کہ آپ جہاں بل کے لڑانا چاہتے ہیں. نہیں آپ بات، لیکن میں یا میری پارٹی نہیں لڑے گی جو مرضی کر لے. اور میں نے آدھے سال یہ کیوں بات کی ہے کہ یہ اس گورنمنٹ کے جو نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، جو جیتے ہوئے بھی نہیں ہیں، کرائے پر آئے ہوئے ہیں، وہ بیٹھ کر برا بھلا کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں کہ یہ آپس میں لڑتے رہے اور ان کے کام مزے چلتے رہے. سر ایسے ہے کہ کچھ چیزیں اٹک میں کرپشن کے حوالے سے بات کرنے کی، مطلب میں نے صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کی لوٹ مار ہے بہت زیادہ، مطلب بہت ریٹ بڑھ گیا. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں سنتا ہوں کیونکہ میرا تو ابھی تعلق ہی نہیں ہے. میں تو نہ ملا ہوں کسی آفیسر سے، نہ میرا وہ واسطہ، کیونکہ میں الیکشن میں نہیں لڑا تھا. میں تو اب آپ اور مجھے کوئی فرق نہیں ہے، نہ میں ایم پی ہوں نہ آپ ایم پی ہیں. لیکن سنا ہے شیخ اپنے میاں میجر صاحب نے جو اسے تقریر کی ہے، اس میں انہوں نے نام نہیں لے رکھا ہے. میرا خیال اس کے بعد تو کوئی شک شبہ کی بات نہیں رہتی. سر ایک ایسے ہے کی جو کرپشن کے خلاف جو اقدامات ہیں، کیا وہ بلا تفریق ہو رہی ہے؟ کرپشن کے خلاف جو بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں، اگر بلا تفریق تھی تو جو آپ کے کریم صاحب تھے آج انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے. سر ایسے ان کی اپنی پارٹی میں آج لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے آٹا بیچا ہے، سموئن کی ہے، کسی نے چینی بیچی ہے، کسی نے لوٹ مار کی ہے، کسی کو نہیں پوچھا. جن کو بھیجنا تھا این او آر دے کے اپنے بندوں کو بھیج دیا. لیکن ہم کوئی این او آر نہیں مانگتے ان سے، این آر او نہیں مانگتے ان سے. یہ کہتے ہیں کہ این آر او. میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کبھی کسی نے نہیں کہا کہ این آر او دیتے ہیں. ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ہمارا یہ ملک ہے، یہ فوج ہماری ہے، یہ ملک ہمارا ہے. ہم نے مرنا جینا ہے پاکستان میں، ہم کیوں این آر او مانگ کر باہر جائیں گے؟ سر بڑی اچھی بات کی کہ میرا جینا مرنا اس ملک کے لیے ہے. لیکن جب میرے بھائیوں نے ابھی آپ سے سوال کیا میڈیا کے حوالے سے کہ نون لیگ کی طرف سے کھل کے مذمت نہیں آ رہی، جو فوج کے خلاف جو بیان دیے جا رہے ہیں، اب سر نہیں اس میں ایک چھوٹی سی چیز میں اور ایڈ کروں. نہیں سر نہیں، آپ کے جو یہ ایاز صادق صاحب نے بھی جیسے بیان دیا ہے، نواز شریف صاحب نے بھی گجرانوالے میں دی ہے، لیکن اس پہ آپ کھل کے کچھ واضح چیزیں صرف اس لیے
کہ جو بھی اس وقت نون لیگ کے جو لوگ کچھ تھوڑی بہت ہی پریس کانفرنس کر بھی رہے ہیں تو اس میں یہ تھا جیسے آپ نے کہا جی میں بیمار ہوں، وہ کہتے ہیں جی میں نے سنی نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی مجھے پتہ ہی نہیں. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے سر؟ نواز شریف کا جلسہ ہو گجرانوالے میں تو میرا خیال میں کہ پوری دنیا کو پتہ ہوتا ہے آپ سمیت، لیکن جب کوئی ہمارے ملک کی افواج پاکستان کے خلاف بات ہو تو آپ کو پتہ نہیں ہوتی. یہ کیسے ہو سکتا ہے سر؟ نہیں، افواج پاکستان کے خلاف کیوں بات ہو؟ پہلے خلاف پاکستان، اگر ہماری افواج کے خلاف بات ہوگی تو وہ ہمارے خلاف بات ہوگی. افواج تو اپنا جو ان کا طریقہ کار ہے وہ استعمال کریں گے، استعمال کریں گے. وہ ہمارے بھائیوں کے خلاف ہم کس کو بولیں تھوڑی دیں، کیوں بولے گا؟ بس ویسے آپ ان کے ساتھ بیانی کے ساتھ کھڑے ہیں جو بات ہے. ہم تو دیکھیں جی فوج کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اور اپنی پارٹی کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، کیونکہ فوج ہماری ہے، پارٹی بھی ہماری ہے، یہ ملک بھی ہمارا ہے. اور مریم بی بی نے کل بھی اس نے کہا جی کہ فوجی میرے بھائی ہیں اور فوج کی یونیفارم ہے وہ ہماری یونیفارم ہے. کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ ہم خلاف ہیں. یہ تو اب مصیبت یہی ہے نا، جب آپ انسسٹ کرتے ہیں، آپ بندے کو تھوڑا سا وہ پرشائز کر دیتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں ہاں جی بس وہ کوئی پریشانی بن جاتی ہے. اور یہ نہیں ہے، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ہمارے نون میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو یہ کہے یا کہنا چاہتا ہو کہ میں فوج کے ساتھ. کیوں فوج کے ساتھ ہے؟ فوج ہے کون؟ ہمارے بھائی ہیں نا، میرے بیٹے ہیں نا، اور میرے صحیح میرے سگے بھائی، میرے بہن، میرے بھائی، میرے بیٹے، میرے بھتیجے میرے فوج میں ابھی بھی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ آپ زبردستی، اللہ آپ کو زندگی سے ناراض نہ ہو، زبردستی میرے منہ سے کوئی بات نہ کروائیں. یہ ضرور ہے کہ ہم اللہ کرے، ہم دیکھیں نا ہم اکیلے تو نہیں لڑ سکتے، انڈیا سے ہم لڑ سکتے ہیں. ہمارا فوج جو بھی ہم لڑے گا نا، ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو فوج لڑے گی نا، تو ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ جب بھی اللہ نے موقع دیا، خدا نہ کرے ہمارا ایسا وقت آئے، لیکن پہلے 2 موقع ہیں ہم فوج کے ساتھ رہے ہیں. ہم روٹی تک پہنچاتے رہے، کھانے پہنچاتے رہے ہیں فوجیوں کو، اور وہاں آگے جا کر، اور میرا بھائی آگے وہاں پہ ٹنچوں میں بیٹھ کے انہوں نے لڑائی کی ہے، اور ایسٹ پاکستان میں میرے بھائی نے لڑائی کی ہے، جو بڑے بھائی ہیں میرے. مقصد یہ ہے کہ جب ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں تو آج ہمیں وہ پاگل کتا کاٹ دیا کہ ہم فوج کے خلاف بولیں گے. کیوں بولیں گے؟ ہم انڈیا کے خلاف بولیں گے. آپ مجھ سے پوچھیں. مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں ان کا کہنا ہے کہ جی پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے، عمران خان کو لانے والے کوئی اور ہیں. وہ کوئی اور کون ہے؟ وہ واضح وضاحت اس کی جائے، وہ کوئی اور کون ہے جو ان پہ لائیں؟ ان کو دیکھیے جی، میں آپ بتاؤں ان پہ لانے والے اگر آپ کہتے ہیں کہ فوج ہے، میں کہتا ہوں، میں سب سے کہتا ہوں نہیں. دیکھا 45 ہزار ووٹوں کا، 50 ہزار ووٹوں کا فرق ہے ایک، تو اتنی ووٹیں فوج کیسے دلوا سکتی ہے؟ کیسے اس میں حساب کر سکتے ہیں؟ تو 4 10 20 50 100 ووٹوں کا فرق ہو جاتا ہے. اتنا فرق نہیں ہو سکتا. لوگوں نے ووٹیں ڈالی ہیں، اس وجہ سے ڈالی ہیں کہ بیچ چوک میں جب آپ 22 مہینے کھڑے ہو کر خلاف بلوائیں گے، آپ میرے خلاف شاویز خان کے خلاف بھی آپ بیچ چوک میں یا اسدلال چوک میں آ کے 22 مہینے کسی بلوائیں نا میرے خلاف، سارے لوگ میرے خلاف ہیں. وہ بھی کہیں گے یار سچ تو کوئی بات ہوگی، 22 مہینے سے بول رہے ہیں. نہیں، آپ کی لیڈر کہتی ہے سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے. سلیکٹڈ تو دیکھیں جی، مودی بھی بیٹھا ہوا ہے اور جلن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بھی تو ایک طاقت ہے، وہ بھی تو اپنی مرضی کا بندہ لاتے ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ بندہ وہ آئے جو ان کے حکم پہ چلے. تو یہ سب چیزیں مجھے سمجھ نہیں آتی ہیں کہ ہماری آرمی پہ کیوں ڈال دی جاتی ہیں. میں صاحب آپ نے ڈاکٹر سہیل صاحب کے سوال بہت اس نے زبردست کی کہ فوج اس کو نہیں لائے عمران خان کو. یہ پی ڈی ایم کے جلسوں میں برملا کہا جاتا ہے کہ بھائی ان کو لانے والے مقدس ادارے خلائی مخلوق نام، خلائی مخلوق کا مقدس یہ اسی کی میں کہہ رہا ہوں کہ جب توڑ موڑ کر جب اس تشریح غلط کی جائے گی تو پھر مایوسی تو ہوگی. لیکن آپ مجھ سے جو سوال کریں گے میں اللہ کو حضرت نظر کر آپ کو صحیح بتاؤں گا. لیکن اب اگر کسی نے لاہور میں بات کی ہے، کراچی میں بات کی ہے، کسی نے لاہور میں بات کی ہے، اس کا ذمہ داری میری نہیں ہے. آپ پہلے وہ جو تقریریں انہوں نے کی ہیں آپ وہ سن لیں، ہو سکتا ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. نہیں میری بات، میں اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں، میں سننے کی ضرورت نہیں ہے. پریس کانفرنس میں دیکھیں دل کی بات نہیں، آپ وہ ابھی نہیں، آپ 2-4 دن کے بعد پھر رکھتے پریس کانفرنس، آپ وہ بھی سن لیں. آپ روز وہی لفظ کہوں گا کہ جو مجھے پتہ ہے، جو مجھے میرا ایمان، مجھے دل اور جو میرا خدا کے حضور میں نے جان دینی ہے، میں نے اللہ کو بتانا ہے، اللہ کو میں نے جا کے ساری باتیں اللہ نے مجھ سے پوچھنی ہے، تو میں یہ بات کبھی بھی نہیں کہوں گا ہر بات فوج پہ ڈال دی جائے، ہر بات فوج پہ ڈال دی جائے. نہیں، یہ تو میاں صاحب نے کہا نہیں، یہ خلائی مخلوق ان کے پیچھے. میاں صاحب
بیٹھے ہیں انگلینڈ میں, آپ نے ان کو بھگوا دیا, مروا ان کو جیل میں ڈالتے تھے. مطلب کہ یہ باتیں بھی مطلب کہ اللہ کے پاس ہی ہوں گی جا کے ساری. یہ باتیں اللہ کے پاس دور ہوں, کس کے پاس جاتی ہے دنیا, کس کے ساتھ جاتی ہے, اور یہاں بھی ہوگی, یہاں بھی ہوگی. اب دیکھیں نا, اور جاوید صاحب جاتی تو پوری قوم کے ساتھ ہوئی ہے. دیکھیں آپ کہتے ہیں, دیکھیں آپ نے اپنی پارٹی کا دھڑا رکھنا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, لیکن جو عوام ہے, جو 21 کروڑ عوام ہے پاکستان کی, سب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. آپ دیکھیں یہ دور بھی اچھا نہیں ہے, میری بات سنیں. اب دیکھیں جسی طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ میجر طاہر صادق کا, آپ دوسرے بندے کی بات کرتے ہیں, اپنی نہیں کرتے. کرپشن تو ان کے دیکھا آپ نے دیکھا, آج میں وہاں پر کبھی تک نہیں آیا, میں ایک سیٹ ہی پر نہیں ہوں تو مجھے حق نہیں بنتا کہ میں جا کے ڈی سی صاحب سے یا ڈی صاحب سے کہوں کہ جی آپ میرا یہ کام کریں. لوگ تو آپ کے پاس آتے ہیں, لوگ میرے پاس آتے ہیں, میں ان کو اپنے پاس جو گزارا وہی کرتا ہوں. کسی کو پیسے ضرورت ہوتے ہیں جتنے اللہ نے دیے ہیں. کرپشن کی بات نہیں کرتے, کرپشن کی بات کرتے ہیں, سوال کرتے ہیں کہ جی ہم فلانی کے پاس گئے تھے یا فلانے کے پاس گئے تھے, اس نے ہم سے پیسے مانگے. تو میں ان سے یہی کہتا ہوں میری حکومت نہیں ہے, میری حکومت آئے گی. آپ پھر بات جن کی حکومت ہے آپ ان سے پوچھیں, آپ میری کرپشن ہو رہی ہے تو آپ بتائیں نا, یا نہیں ہو رہی ہے. شکریہ, آپ ناراض نہ ہو میری بات سے, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. آپ نے کسی نے بات کرنی پہ اور مجھے بخاری صاحب نے حکم دے دیا ہے. ایک دفعہ یہ جب میں کر رہا تھا نا ادھر بات, بڑی مزے کی بات ہے, آپ کی ریکارڈ ہے, بخاری صاحب کو میں نے روک لیا. میں نے بخاری صاحب آپ میں